مریم لائی دیا سلائی، زرداری نے آگ جلائی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور پی ڈی ایم 20 ستمبر 2020 کو پیدا ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ کی مسلسل سیاسی مداخلت اور سلیکٹڈ حکومت کے خاتمے اور ووٹ کو عزت دلوانے کی جدوجہد کے دوران اپنے ہی وزن تلے آ کر 12 مارچ 2021 کو 5 ماہ 22 دن کی عمر میں بظاہر اچانک فوت ہو گئی۔ گزشتہ 57 برس کے دوران 1964 میں ایوب خان کے خلاف بننے والے 5 جماعتی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز نامی اتحاد، 1968 میں تشکیل پانے والی ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی، 1974 میں قائم ہونے والے یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ، 1977 کے پاکستانی قومی اتحاد، 1983 کی موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اور سن 2002 میں بننے والے اے آر ڈی سے موازنہ کیا جائے تو پی ڈی ایم کی سیاسی و اتحادی زندگی سب سے مختصر رہی، اگرچہ ابھی باضابطہ کتبہ نثر نہیں ہوا کیونکہ اس پر بھی اختلاف ہے کہ سنگ مزار پر کون سا شعر مناسب رہے گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، یا پھر میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ چند آئینی شاید باز کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں جیسے گھاس کچلی جاتی ہے، کچھ ایسا ہی ماجرا پی ڈی ایم کے ساتھ بھی ہوا، جبکہ مولانا مہاوت دونوں ہاتھیوں کا ایک ایک دانت پکڑے جھول رہے ہیں۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ نیت تو کپتان 11 سے ٹیسٹ میچ کھیلنے کی تھی، مگر پی ڈی ایم نیٹ پریکٹس کے دوران ہی جھگڑ لی۔ طے یہ پایا تھا کہ وکٹیں نون لائے گی، گیند مولانا کروائیں گے اور بلہ پیپلز پارٹی کو ہوگا، جبکہ دیگر 7 کھلاڑی فیلڈنگ کریں گے۔ پہلی باری زرداری نے یہ کہہ کر لی کہ بلہ میرا ہے، خوب چوکے چھکے لگائے اور فیلڈر کو ہانپ پایا۔ جیسے ہی مولانا کی گگلی پر نون کی وکٹ کیپر نے کوٹ بھی ہینڈ کیا، زرداری صاحب ہم نہیں کھیلتے کہتے ہوئے بلہ گھماتے بھاگ گئے۔ اس واقعے کو ایک اور مختلف پیرائے میں صوفی تبسم کے مداح ایک نوجوان نے یوں دکھایا: مولانا نے دی ایک اکھنی، میاں نے دی 1.5 دونی، مریم لائی دیا سلائی، زرداری نے آگ جلائی۔ پی ڈی ایم نے کھیر پکائی، جوں ہی دسترخوان بچھایا، آپس میں ہو گئی لڑائی، کھیر کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ ایک نے بھپتی کسی کہ پی ڈی ایم اپنے کندھے پر جو قالین 5 لاکھ روپے کا بتا کر نکلی تھی، بالآخر یوسف رضا گیلانی یہ قالین صادق سنجرانی کو 500 روپے میں بیچ کر آخری بس میں سوار ہو گئے۔ وہ زمانے لد گئے جب تحریک عام آدمی کی بنیادی مسائل کو علم بنا کر نکلتی تھیں۔ صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا بھر میں سیاسی پارٹیاں ریاست اور کارپوریشنز کی بے پناہ طاقت کے آگے بے بس ہوتی جا رہی ہیں۔ چنانچہ عامرانہ جو رجحانات ان سماجوں کو بھی لپیٹ میں لے چکے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے تک خود کو جمہوری مثالیہ بتا کر سینہ چوڑا کر کے چلا کرتے تھے، جیسے امریکہ، برطانیہ، فرانس، انڈیا وغیرہ۔ رہی بات برصغیر کی تو پچھلے 5000 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں کبھی انقلاب نہیں آیا۔ جس نے بھی حکومت کی اس نے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر سٹیٹس کو بہت زیادہ چھیڑے بغیر حکمرانی کی۔ یہ خطہ سینکڑوں نسلوں، ثقافتوں، عقائد، زبانوں اور جغرافیائی شناختوں کا ملغوبہ ہے۔ جس کسی نے بھی اسے ایک لڑی میں پرونے یا اپنے ترازو میں تولنے کی کوشش کی، اس نے منہ کی کھائی۔ لہٰذا یہاں جو بھی انتظام ہوگا وہ وسیع تر مفاہمتی نظام ہی ہوگا۔ انقلاب کا نعرہ ضرور لگتا رہے گا، مگر دلوں کو گرمانے کی حد تک ہمارا خطہ وہ ترازو ہے جس کے دونوں پلڑے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کبھی ایک پلڑا جھکے گا تو کبھی دوسرا۔ یہ زمانہ روایتی نظریاتی سیاست کے لیے بھی سازگار نہیں۔ عرب سپرنگ خود رو تھی، ناکام ضرور ہوئی، لیکن ضروری تو نہیں کہ اگلی بہار عرب بھی خزاں میں بدلے۔ انڈیا کا کسان کسی بھی سیاسی قوت پر بھروسہ کیے بغیر اپنی لڑائی خود لڑ رہا ہے، کیونکہ وہاں کلاسیکی سیاست کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ برما میں سمجھوتہ زدہ نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی بھی فوج سے ہضم نہ ہو سکی، چنانچہ موجودہ مزاحمتی دور میں عوام اپنی قیادت خود کر رہے ہیں۔ یہ لڑائی ہی بالآخر برما میں نئی سیاسی قیادت کو جنم دے گی۔ پاکستان کا موجودہ سیاسی و انتظامی ڈھانچہ بھی اپنی عامل مدت پوری کر چکا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ حکمراں جماعت کی جدید پشتی چالاکیاں اور پینترے بازیاں حالات کو لمبے عرصے تک جوں کا توں رکھ پائیں۔ انقلاب تو خیر نہیں آئے گا، لیکن موجودہ علاقے کے نتیجے میں خود رو تبدیلی ضرور آئے گی۔ جو لوگ موجودہ قیادتی نسل میں بدستور انقلابیت یا روح اقبال تلاش کرنے پر بضد ہیں، وہ بس اتنا بتا دیں کہ اگر لینن کی 10 شوگر ملیں ہوتیں، ماؤ 5000 ایکڑ موروثی زمین کا مالک ہوتا، ہوچی
منا کسی بڑے قبیلے کا سردار ہوتا، خمینی وسیع تر قومی مفاد میں بالآخر رضا شاہ سے سمجھوتا کر لیتا، کاسترو کے آف شور بینک اکاؤنٹس ہوتے، منڈیلا کی دوہری شہریت ہوتی، تو پھر روس، چین، ویتنام، ایران، کیوبا، جنوبی افریقہ اور خود لینن، ماؤ، ہوچی منا، خمینی، کاسترو اور منڈیلا تاریخ کے کس پائیدان پر پائے جاتے؟